خلقنا وجعلنا من المسلمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں. تیری تو راہ گزار تک کوئی کبھی گیا نہیں. تم ہو عطا کے بادشاہ، ہم ہیں فقیر بے نوا. تم سا کوئی میرے شاہ نہیں، ہم سا کوئی گدا نہیں. اور تم سا ہنسی اے جان جا دیکھا نہیں سنا نہیں. تم سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں. تم سا ہنسی اے جان جا دیکھا نہیں سنا نہیں. تم سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں. ہے آنکھیں ہیں دو ہے دید ایک، کان ہیں دو اور شنید ایک، نام ہے دو اور چیز ایک. پانی برف جدا نہیں. تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں. ایک بار پھر درود پڑھ لیجئے. الصلاۃ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلاۃ لائق تعظیم و تکریم جملہ علماء کرام، سادات والا مرتبت، جمیع ثناخانان مصطفیٰ،
جمیع حاضرین و سامعین، بالخصوص مفتی اہل سنت حضرت محترم مولانا مفتی نذیر احمد قریشی صاحب ادام اللہ ظلکم السامی، فاضل جلیل خطیب اہل سنت فخر السادات حضرت محترم مولانا سید ثاقب حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتکم العالیہ، فاضل جلیل خادم قرآن و حدیث حضرت محترم مولانا قاری وقار احمد زیائی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، فخر السادات جناب محترم سید ذکاء الدین شاہ صاحب، حضرت محترم مولانا محمد امجد علی قریشی صاحب، حضرت محترم مولانا نصیر احمد قریشی صاحب، عزیز القدر ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم ذیشان گوہر صاحب، خطیب اہل سنت حضرت محترم مولانا محمد شعیب زیائی صاحب، آج کی اس محفل مبارکہ کے حقیقی دولہ عزیز القدر جناب محترم خطیب الرحمن قریشی صاحب، دیگر جملہ علماء کرام محترم حافظ حارث صاحب، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس سے قبل ہمارے گاؤں میں چند ایسی شادی کی تقاریب منعقد ہوئیں جن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کو اپنا موضوع بنایا گیا، اور وہ ایک دیرینہ جو رسم شادی بیاہ کے موقع پر ہوتی تھی، ناچ گانا، شیطان کو راضی کرنا، اس سے اجتناب برتا گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ بے شک میں ان شادیوں میں شریک نہیں ہوا، لیکن خدا کی قسم دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، اور دعائیں دل سے نکلیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ویسے تو یہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل لوگوں کو اپنے کلچر سے، اپنی روایات سے بہت دور لے کے جا رہا ہے، پر ہمارے گاؤں پہ اتنا خاص فضل ہے مالک کا کہ شادی کی خوشی ہے، پر اس میں بھی ذکر زہرا کے بابا کا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جن دولوں کی شادیاں ہوئیں جن میں حضور کا ذکر ہوا، محافل میلاد منعقد ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہنستا بھنستا رکھے۔ اور آج عزیز القدر حضرت محترم مولانا خطیب الرحمن قریشی صاحب، آج ان کی شادی خانہ آبادی ہے، اور اس خوشی کے موقع پر بھی الحمدللہ العظیم ایک خوبصورت اور انتہائی والہانہ محبتوں سے لبریز محفل میلاد مبارکہ کا یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ سب سے قبل تو میں ان کو، ان کے والد گرامی کو اور ان کے دیگر اعزاء اقارب کو اور ان کے دیگر اہل خانہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آج ان کی شادی خانہ آبادی میں میرے نبی پاک کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جس طرح کیا مزے کی شادی ہے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ حضور کی محفل ہو رہی ہے اور نعت خود دولہا پڑھ رہا ہے۔ یہ اگر آپ لوگ دیکھیں، سوچیں اور سمجھیں تو الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی اس قرآن کے صدقے، اور میں سلوٹ مارتا ہوں محترم امام مسجد صاحب حضرت علامہ حافظ امجد علی قریشی صاحب، یہ ان کی محنتیں ہیں، ان کی ایک پوری جسے کہتے ہیں کہ ایک ڈیوٹی ہے اس علاقے میں، اس گاؤں میں، کہ الحمدللہ میں دیکھ رہا تھا کہ بچے جو ہے نا وہ حضور کی نعتوں پہ جھوم رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے گاؤں والوں کہ الحمدللہ بے شک سارے لوگ ہی ایڈوانس ہو گئے۔ مجھے یہ بھی پتا چلا ہمارے گاؤں میں کچھ ٹک ٹاکر بھی ہیں، کچھ یوٹیوبر بھی ہیں،
کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا دل خوشی سے، جسے کہتے ہیں نا سینہ چوڑا ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہماری بیس اور بنیاد حضور کا عشق ہے، اور اس کی جھلک آپ کو اس محفل مبارکہ میں نظر آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت سارے حضرات، ظاہر ہے کل آمدہ جو ہے نا تقریب ہے شادی کی، دیگر اور ضرور معاملات بھی ہیں، تو میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا۔ اصل میں تو اپنی محبتوں کا اظہار ہے حضور کے ساتھ، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ، خوشی تھی یا غم تھا، آپ نے ہمیں یاد کیا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی امی جان حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ لما ودعتہ فرأیتہ کان مکحولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا ساجدا، کہ میرا محمد آئے تو ہر ماں چاہتی ہے کہ وہ اپنے لال کو دیکھے کیسا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے پیارے محمد کو دیکھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، ختنہ کیے ہوئے ہیں، غسل دیے ہوئے ہیں، عطر لگے ہوئے ہیں، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں پھیل رہی ہیں، اور ادھر حضور تشریف لائے، آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھا، اور میرے کانوں میں آواز آئی، حضور پڑھ رہے ہیں اللہم رب حبلی امتی امتی۔ گویا حضور آئے تو لب پر امتی امتی کی صدا تھی، اور جب حضور کو پوری حیات طیبہ میں میرے نبی کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا مقام وہ مقام ہے کہ جب اللہ نے میرے نبی کو عرشوں پہ بلایا، 1.25 لاکھ انبیاء میرے مصطفیٰ کے مقتدی بنائے، مسجد اقصی میں میرے مصطفیٰ آگے 1.25 لاکھ نبی، بولتے جائیں نا 1.25 لاکھ نبی، پیچھے میرے مصطفیٰ آگے کم و بیش 1.25 لاکھ میرے اللہ کے پاک پیغمبر پیچھے۔ وہ کیا منظر ہوگا کہ آئے وہ پہلے، میرا نبی آیا آخر میں، وہ سب صفے بنا کر انتظار کر رہے تھے کہ مصلی پہ کون آئے گا۔ جبریل نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کیا، عرض کی آقا رب چاہتا ہے کہ آج مصلی پہ آپ کھڑے ہو کر اعلان ہو جائے کہ محمد امام الانبیاء بھی ہیں، امام المرسلین بھی ہیں۔ تو میرا نبی معراج کی رات کرم اور ناز لے کر مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے پھر آسمانوں پر گئے، پھر اللہ کے عرش کے اوپر میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے۔ ماشاءاللہ ذرا جا کے بیٹھنا ہے، حضور عرش بری پہ جلوہ گر ہوئے، اور بعض علماء نے لکھا کہ میرے نبی پاک نے ارادہ کیا کہ اپنے نالین کو اتاروں تو عرش الہی کانپنے لگا۔ ہاں وہ شاعر کیا کہتا ہے، عرش الہی کانپنے لگا، اور مالک ارض و سما نے فرمایا حبیب نالین نہ اتاریو، میرا عرش چاہتا ہے وہ آپ کے نالین کے بوسے لے۔ ہاں تو اس جگہ شاعر ایک منظر کھینچتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عرض کی سرکار نے، جہاں رکھا ہے وہیں پہ رکھو، عرض کی سرکار نے اے مالک جن و بشر، تھا راز کیا جب طور پر تو ہوا تھا جلوہ گر، حکم تھا موسیٰ کو کہ نالین نہ پائی در، اور حکم ہے محبوب کو کہ آ نالین پائی در، پھر آئی آواز کے اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں ہے، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو،
تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم جناب حضرت موسیٰ دور پہ جاتے ہیں جلوہ الہیہ کو دیکھنے کے لیے، تو حکم آتا ہے فخلا نالے انک بالواد المقدس طوا، اے موسیٰ جوتے اتار کے آؤ، آپ طوا کی پاک وادی کے اندر کھڑے ہو۔ سبحان اللہ، جناب موسیٰ کو حکم ہے نالین اتار کے آئیے، اور محبوب کریم کو حکم ہے حبیب اپنے نالین سجا کے آئیے، اپنے قدمین کے ساتھ نالین لگا کے آئیے۔ یہ منظر کیا ہے؟ تو جواب ایک ہی ہے کہ آس مت کر کلیم کو حبیب پر، کلیم اور ہے حبیب اور ہے۔ اور ہم ہیں خوش نصیب کہ ہم رب کے حبیب کے امتی ہیں۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ حضور نے غم تھا یا خوشی تھی، امت کو نہیں چھوڑا۔ تو سب سے بڑی خوشی کا موقع تو یہ تھا کہ مالک فرماتا ہے کہ ایک میں تھا اور ایک میرا یار ہے۔ بھائی قرآن مجید میں ہے نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اور اگلا جو جملہ جس کے لیے میں نے یہ بات آگے پڑھی وہ کیا ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، عرشوں پہ بلا کے رب نے حبیب کو سامنے بٹھایا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ حضور آئے تو آنکھوں میں، جملہ پورا بولنا ہے، حضور تشریف لائے تو میرے نبی کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ آج کل ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ سرما لگاؤ نظر تیز ہوتی ہے، بھئی یہی بات ہے نا۔ تو اور میں سرما لگاتے ہیں کون سا؟ یہ کوئی ہاشمی سرما، تو کوئی جناب والا اصلی سرما، تو کوئی کون سا سرما؟ اب خدائی بہتر جانتا ہے ان آنکھوں میں کون سا سرما لگا تھا۔ ویسے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس کی آنکھ بڑی تیز ہو نا، لیکن جب سورج کے سامنے مجھ کی آنکھ جاتی ہے نا، آنکھ بھر کے سورج کی ٹکیا، سورج چمک رہا ہو اور یہ اس کو سامنے جا کر آنکھیں پھاڑ کے دیکھے، چند ثانیوں بعد اس کی آنکھوں سے پانی آئے گا، آنکھیں بند ہو جائیں گی، نظریں جدھا جائیں گی۔ اللہ اکبر، وہ کیسا سرما میرے رسول کی آنکھوں میں لگایا گیا کہ رب کہتا ہے کہ محبوب میرے سامنے، حبیب اللہ کے جلوہ ذات کو بغیر حجاب کے، بغیر کسی پردے کے حضور سامنے اللہ کے جلووں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی جلوے ہیں کہ ایک جھلک طور پہ پڑی تھی، حضرت موسیٰ مدہوش ہو کے گر پڑے تھے، اور یہاں جلوہ ذات سامنے ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اور رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ میرے نبی کی آنکھیں چندھائیں، نہ آنکھیں بند ہوئیں، نہ حضور نے نظریں جھپکی۔ اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کلیم تھا، یہ حبیب۔ اسی لیے تو پھر ہم نے صدا لگانی ہے، ہم نے اپنے نبی کی عظمت و شان کو بیان کر کے کہنا ہے کہ سب سے اولا ہو، مل کے ذرا پڑھ لیجئے کہ سب سے اولا ہو لاما، سب سے میرے نبی
نبی سے محبت کرنے والوں، رب کعبہ کی قسم ہے، قبر میں جا کر بھی اگر سوال ہونے تو انہی لمحات کریمہ کے سوال ہونے گے۔ قبر میں بھی یہی پوچھا جانا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، او بندے زندگی میں میرے اس سونی صورت والے نبی کی بابت تو کیا کہا کرتا تھا؟ آواز تیاری کر لیں، ہم یہ کہہ دیں مولا اگر غم ہوتا تھا یا خوشی ہوتی تھی ہماری زبانوں پر تو یہ جاری ہوتا تھا کہ سب سے او لا نبی سب سے بھالا ہو لاما نبی سب سے مارا نبی خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے علامہ۔ ماشاءاللہ میرے نبی پاک صاحب لولاک سے محبت کرنے والے جب سے شعور سنبھالا، عزیزم خطیب الرحمان میرے نبی کی ثناخوانی کرتا رہا۔ اللہ کا کرم ہے آج شادی کی خوشی ہے اور کتنی بھرپور خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ میرے نبی نے کرم کی نگاہ کر کے بتا دیا، او میری امتی زندگی ساری تو نے میری نعتیں پڑھی ہیں، اب اس خوشی میں بھی نعتیں ہو رہی ہیں، تیری زندگی میں انہی نعتوں کے صدقے میں خوشیاں ہی لکھ دوں گا۔ تو پھر آواز آنی چاہیے کہ اپنے نبی دونوں عالم کا دولا جس جملے کے لیے میں نے یہ شعر چلائے وہ ذرا مطلوبی مقصودی شعر کیا ہے کہ انبیاء سے کرو عرض ہاں مالکو۔ میرا نبی مسجد اقصی میں نبیوں کے آگے ہے، میرا نبی امام الانبیاء بن گئے گے، سارے نبی مقتدی ہیں، میرا نبی امام ہے، سارے مقتدی دیکھ رہے ہیں۔ میرا نبی نماز پڑھا کے براق پہ سوار ہو کر جبریل لگام پکڑے ہوئے گئے، میرا نبی براق پہ بیٹھ گئے، وہ آسمانوں کی جانب بلند ہو رہے ہیں، انبیاء سارے نیچے تک رہے ہیں اور رحمت للعالمین آسمانوں سے اوپر جا رہا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ انبیاء سے کرو عرض ہاں مالکو، انبیاء سے کرو عرض ہاں، انبیاء سے کرو عرض ہاں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا بولنا ہے سب نے، کیا نبی ہے تمہارا میرا نبی عرش الہی پر، میرا نبی عرش بری پر، اللہ کے جلوے سامنے گے، ایک رب ہے ایک اس کا حبیب، توجہ، ایک اللہ ایک اس کا نبی اور کوئی تیسرا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ میرا رب قدیر اپنے حبیب سے فرماتا ہے حبیب مانگ کیا مانگتا ہے؟ بس میں نے آج یہ کرنا ہے نا کہ غم ہو یا خوشی ہو، حضور نے ہمیں کبھی نہیں بلایا، بول میرے حبیب کیا مانگتا ہے؟
اب اللہ کا نبی عرش الہی پر ایک محب ہے، ایک محبوب ہے، جو میرا نبی مانگے گا یقیناً 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 اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر میرا نبی چاہتے تو کچھ اور مانگتے، پر سوال ذرا سننا اور پھر جھوم جانا، کیونکہ اس سوال میں ہم ہیں، اس سوال میں ہم ہیں۔ میرا نبی سوال کیا کر رہے ہیں؟ اللہم رب حب لی امتی امتی، او میرے مولا، عرش پہ آ کر کوئی تیسرا نہیں ہے، یہاں ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اور ان لمحات خاص کے اندر میں جو تجھ سے مانگتا ہوں، تو مولا میرا سوال یہ ہے، مجھے میری امت دے دے، میری امت دے دے۔ او نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ غم میں بھی نبی نے ہمیں یاد رکھا، خوشی میں بھی نبی پاک نے ہمیں یاد رکھا، اور خوشیوں کے موقع پر بھی ہماری ہی دعائیں ہو رہی ہیں، ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، ہماری سلامتی کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو پھر ہم بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا آپ نے اپنی خوشیوں میں بھی ہمیں یاد رکھا، غموں میں بھی ہمیں یاد رکھا۔ آقا جی یہ پیار ہے ہمارا آپ کی ذات سے، اب ہماری خوشیوں میں بھی آپ کا ذکر ہوگا، ہمارے غموں میں بھی آپ کا ذکر ہوگا۔ یہاں جنازے اٹھیں گے تو صلی اللہ نبینا پڑھا جائے گا، یہاں پر 40واں ہوگا، آپ کی نعتیں ہوا کریں گی، یہاں پر درود ختم ہوگا، آپ کی نعتیں ہوگی، اور یہاں شادیاں بجیں گے، باراتیں آئیں گی، ولیمے ہوں گے، یہاں کسی کنجر خانے کا ذکر نہیں ہوگا۔ اے میرے مصطفیٰ، یہاں ذکر ہوگا تو آپ کی صورت کا ذکر ہوگا، ذکر ہوگا تو آپ کی سیرت کا ذکر ہوگا، ذکر ہوگا آپ کے مدینے کا ذکر ہوگا، ذکر ہوگا آپ کے پسینے کا ذکر ہوگا، ذکر ہوگا آپ کی آل کا ذکر ہوگا، ذکر ہوگا آپ کے صدیق و بلال کا ذکر ہوگا۔ آقا جی زندگی بھی آپ کے نام ہے، ہماری موتیں بھی آپ کے نام ہیں، تو یقیناً ادھر سے آواز آئے گی، او میرے غلام، ہم تو پہلے سے بتا چکے، اللہ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا ہے کہ عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور اللہ کا نبی اپنی امت سے اتنا پیار کرتا ہے، امتی کو کانٹا چبھے درد مدینے والا محسوس کرتا ہے۔ بھائی حضور اس لیے یاد رکھیں جب تک ہم ہیں، یہ کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یہ مسلک کیا چیز ہوتی ہے؟ مسلک فکر کی، سوچوں کی ڈائریکشن کا نام ہے۔ بھائی توجہ ہے، ماشاءاللہ میں نام نہیں لے سکا، ہمارے ہڈورے سے مہمان خطیب صاحب، خطیب عباسی صاحب، ہمارے مسلک کے عقیدے کے مجاہد، اور جناب محترم محمد عرفان صاحب، دیگر اور جناب کئی دور دراز سے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہے نا جی زمانہ جس کا بھی ہو، ہر زمانہ میرے نبی کا ہی ہے، حکومت جس کی ہو اصلی حکومت حضور کی ہے، اور دلوں پر تو حکومت ہے ہی حضور کی ہے۔ دلوں پر حکومت کس کی ہے بولو؟ حضور کی ہے۔ تو دوستان عزیز میں یہ بات کر رہا تھا کہ میرا نبی امت سے پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے کہ اگر امتی کو یہاں کانٹا چبھے، درد مدینے والا محسوس کرتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ مسلک کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس کلمہ پڑھا تو سب ایک ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا رسول اللہ کے دور میں کلمہ پڑھ کے بھی دو نہیں تھے؟ بتائیں نا حضور کی۔ آج تو ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ مولویاں رولا پائے،
انہوں نے مسلک کی لڑائی کھیڑی ہے، انہوں نے جماعتیں بنائی. میں سوال پوچھتا ہوں، حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والوں میں کتنی جماعتیں تھیں؟ یہ بھی نہیں پتہ. وہ دو. ایک جماعت کا لیڈر تھا ابو بکر صدیق اور دوسری جماعت کا لیڈر تھا عبداللہ بن ابی. ان دونوں جماعتوں کے لوگوں کی داڑیاں بھی تھیں، دونوں جماعتوں کے لوگوں کی پگڑیاں بھی تھیں، دونوں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، دونوں بالکل ٹائم پہ مسجد میں آتے تھے، دونوں شکل و صورت میں ایک جیسے نظر آتے تھے، دونوں کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری تھا. پر دونوں میں فرق کتنا ہے زمین آسمان کا کہ اللہ قرآن میں فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. آگے کے فرمایا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. 13 آیت اللہ نے دوسری جماعت تے رگڑے وچ چاڑیاں نے. لہذا یہ ذہن بنائیں یہ اپنے جو نوجوان دوستو بچے ہو سارے، مسلک کس چیز کا نام ہے؟ سوچ اور فکر کی ڈائریکشن کا نام مسلک ہے. توجہ ہے؟ میں آپ کو فکر کی بات بتاتا ہوں. سوچ اور فکر کیا ہوتی ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ قحط پڑ گیا. حضور ایک غزوے میں جانے لگے تو راستے میں پانی ختم ہو گیا. یہ غزوہ ذو الاسیرہ کا واقعہ ہے. سب کا توجہ ہے سروں کے؟ 800 میل سفر طے کیا صحرا میں سے گرمی کے موسم میں. پانی کیا ہو گیا جی؟ بولیے. ختم ہو گیا. ایک چشمے پہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی ہمراہی میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں سے پانی نہیں بھرنا، یہاں سے پانی نہیں بھرنا. صحابہ کرام علیہ رضوان کو رسول اللہ کا حکم ملا، انہوں نے پانی نہیں بھرا. لیکن اس جماعت میں کچھ وہ دوسرے بھی تھے جن کی مذمت میں 13 آیتیں اتری ہیں، جنہیں ہم اپنی زبان میں منافق کہتے ہیں. تو جیسے ہی صحابہ چلے گئے نا تو انہوں نے پیچھے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا. کہنے لگے چنگا پلا پانی سی جی، دیکھو جی تریائے پہ مرنے ہیں تو جی پانی بھر لینے ہیں تو کیا ہونا سی. تو ایک خبیث ادھروں آمن ٹولی بڑھا کے صحابہ کرام کھلتے ہیں، انہوں نے کنا وچ پاون تانجے صحابہ بھی حضور تو متنفر ہوں. پر میں تسوں دسن لگا کہ سوچ دا رنگ کیڑا ہوندا ہے. انہاں کمینیاں دی سوچ کیڑی سی کہ چنگا پلا ٹھنڈا پانی آسا حضور بھرن نہیں دیتا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی سوچ کیا تھی؟ حضور جو کر دین رب دے حکم نال کر دین تے ساڈے بھلے واسطے کر دین. حضور جو کرتے ہیں رب کے حکم سے کرتے ہیں اور ہمارے بھلے کے لیے کرتے ہیں. لیکن منافقوں کو موقع مل گیا، وہ صحابہ کو ذہنی ٹارچر کرنے لگے. وہ جی چنگا بھلا پانی سی بھرن نہیں دیتا. چلتے چلتے قافلہ بڑھتا گیا. بیچ صحرا کے جب پہنچے پانی کی اتنی قلت ہوئی، لوگ پیاس سے بلکنے لگے. انہوں نے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا تاکہ اونٹوں کے پیٹ میں موجود جو پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے اس سے اپنی پیاس بجھا لیں. جناب حضرت عمر، سارے پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ، جناب حضرت عمر تشریف لائے. حضرت عمر نے آ کر فرمایا او لوگو، اگر تم اونٹ یوں ہی ذبح کرنے لگو گے تو بتاؤ پھر یہ اتنا لمبا رستہ ہم کیسے طے کریں گے؟ کہنے لگے عمر اگر یہ اونٹ بھی ذبح نہ کریں تو پھر مر جائیں گے، پانی کدھر سے لائیں؟ حضرت عمر کا جملہ سنو. آپ نے فرمایا الیس فینا رسول اللہ. اور جنے ہو اللہ دیو بندیو پریشان کیوں؟ کیا ہمارے اندر حضور نہیں ہے؟ سب نے کہا جی بالکل حضور ہیں. حضرت عمر لے کر صحابہ کو میرے نبی کی خدمت اطہر میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، آقا جی پانی ختم ہو گیا ہے. اور کچھ نے شکایت لگائی او سونے آقا، چشمے سے جب ہم پانی بھر رہے تھے آپ نے بھرنے نہیں دیا. آقا جی یہ جو بیچ میں کچھ منافق موجود ہیں انہوں نے بڑے تانے مارے ہیں، وہ کہتے رہے کہ
کہ اچھا بلا پانی تھا، بھرنے نہیں دیا حضور نے. حضور اب کچھ کرم ہو جائے. اللہ کے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے. اور ابھی وہ گورے گورے پیارے پیارے ہاتھ اٹھے ہی تھے، واپس داڑھی پہ نہیں پھرے تھے کہ پانی کے قطرے داڑھی کے بوسے لینے لگ گئے. جم جم کے بارش برسی، صحابہ نے خود بھی پانی پیا بھرا. اور اس وقت انتظامات ہوتے تھے نا، ایسی چمڑا وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی تھی جن سے پانی کلیکٹ کر لیا جاتا تھا. جانوروں نے بھی پیا. توجہ ہے، دھیان ہے نا، جانوروں نے بھی پی لیا. اے ہون نمبر پھر آ گیا صحابہ دا. پہلے کون تانے ماردا ہے؟ منافق. او کیا آتے چنگا بلا پانی یہاں سب بھرنے نہ دیتا. تو ہوں صحابہ دا نمبر ہے، تو ہوں صحابہ کرام جناب کولو لنگن نہ تاکھن. پھر دسو پھر حضور دے ہاتھ اٹھے تو پانی کیوں آیا؟ کیا بھائی صحابہ کرام ہوں نہ جڑے ایک کولو لنگن نہ کٹ مرو تو صحابہ کرام کول کنا نال جل کا کنا بچا کھن. اور سناؤ پھر اے دسو جی پھر سناؤ نا حضرت طلحہ آکھن دویاں سناؤ نا جی پھر حضرت زبیر اے پھر پانی کیوں آیا؟ چشمے نہیں پھٹ گئے. تو منافق ان کے کرن اندروں سڑن. کیوں کہ منافق پہلے دہڑے تو حضور دیاں شاناں سن کا سڑ دے نے. سمجھ آئی ہے نا؟ اچھا جی ہن سیدھی جی گل تے اے آسی کہ منافق من لیوان آکھاں جی واقعی حضور دے ہاتھ اٹھے تو رب نے کرم دی برکھا برسائی. پر منافقاں دی سوچ دیکھو. میں تسوں آکھیا نا مسلک سوچاں دا ڈائریکشن دا نہ ہے. تو جناب منافق آکھن کے لگے اس چ حضور دی کیڑی گل ہے، اللہ سن برسایا. انہاں کیا آکھیا؟ او جی اللہ بارش دتی ہے، اس وچ حضور دی کیڑی گل ہے. پر انہاں کمینے ہوئے سمجھ نہیں آئی جی اللہ ایویں ہی دینی سی تے جڑے پچھلا ٹائم گزریا اللہ کیوں نہیں دتی. اے ہاتھ حضور دے اٹھے تے اللہ تاں دتی. اللہ دسیا ہم کرم کرتے ہیں پر کبھی یار کے لبوں کو ہلتا دیکھ کر، کبھی ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر کرم کرتے ہیں. تو بات یہ ہے یہاں سے مسلکوں کا انداز پتا چلتا ہے کہ مسلک فکر کی ڈائریکشن کا، فکر کے زاویے کا نام ہے. ہن دیکھو گل سیدھی جی آسی. اچھا ہن میں تسوں اگلی گل ہی دسوں، تسی بھی تے پوچھنے اس تے ذہن تیار ہو سی کہ جی حضور سن اتھوں پانی بھرن کیوں نہیں دتا؟ ٹھنڈا پانی تو حضور بھرن دیواں. اے گل سنو، صرف پانیاں تو ڈکیا نہیں. حضور فرمایا جس بندے سن پانی مشکیزیاں وچ بھرے اسوں ڈولو، تو جس کسے آٹا کو دے آٹے اونٹھاں گا باؤ. ایتھوں نہ پانی پینا ہے تے نہ اس پانیاں نال کوئی کام کرنا ہے، نہ سالن پکانا ہے تے نہ تساں آٹا گلنا ہے. جس گد ہے اس آٹے میں اونٹھاں گے باؤ. یا رسول اللہ کیوں؟ میرے نبی پاک فرمایا اوے اللہ دیو بندیو اے جس جائی چشمہ ہے نا اے او جائے جتھے پچھلیاں امتاں تے عذاب آیا سا. پچھلی امتوں پر عذاب آیا. اس لیے یہاں سے پانی نہیں پینا. ہن دسو جی عذاب کتنے 1000 سال پہلے آیا؟ کئی 1000 سال پہلے آیا. تو 1000 سال پہلے عذاب آیا گیا مک گیا. ہون اس پانیاں میں تے کوئی عذاب نہیں آیا ہوا ہے. آپ دسو 1000 سال تو ایک پانی موجود ہے، تو 1000 سال بعد حضور ڈھک رہے ہیں کہ اس پانیاں وچوں نہیں پینا. اتھوں پتہ لگیا کہ جس جائی اللہ دے عذاب جس قوم تاون او جائی منحوس ہو جلدی ہے، وہ جگہ ہو جاتی ہے جہاں پر عذاب آئے. اصل مسئلہ آپ کو آگے سمجھ آئے گا. ایک جائی پہنچے تھے اگے آیا کھو. حضور فرمایا رکو رکو ہن پانی پرو. عرض کی تھی حضور اتھو نہیں پانی پرون دیتے تے اتھو کیوں؟ سرکار نے فرمایا وہاں وہ وادی تھی کہ جہاں قوم پر عذاب آیا تھا، اور یہ وہ کنواں ہے کہ جس کنویں سے حضرت
صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا ہے. توجہ ہے جی سارا دی. کس نے پانی پیا؟ صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے. تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے کوئی 10 دن پہلے پانی پیا تھا، ہزاروں سال پہلے. تو حضور نے فرمایا یہاں سے بھرو. امام ابن حجر اسقلانی اور امام ابن حجر قسطلانی، حضرت صاحب جو نشار بخاری، صاحب عمدۃ القاری علامہ عینی اور دیگر شروعات بخاری کے اندر لکھی بزرگوں نے جو لکھا، امام طبری نے، امام قرطبی نے، وہ لکھتے ہیں کہ حضور سید عالم نے اس کنویں سے پانی اس لیے اپنے یاروں کو پلایا تاکہ انہیں برکت ملے، تاکہ انہیں، پھر بولو، ہزاروں سال پہلے نبی کی اونٹنی نے جس کنویں سے پانی پیا، ہزاروں سال بعد بھی اس کنویں میں برکت موجود ہے. اور میں گل کرن لگا بڑی ٹکا کے، اگر کسی کنویں میں نبی کی اونٹنی کا منہ لگے تو ہزاروں سال بعد بھی اس پانی میں بھی برکت ہوتی ہے. تو ذرا خود غور کرو، جن لوگوں کے جسموں میں خود حضور کا اپنا خون ہو. ایک گل تو سمجھ آئی ہے؟ او بھائی اونٹنی پی رہی ہے کدھر سے؟ کنویں سے. اب ہزاروں سال گزر گئے، نہ جانے وہاں سے کتنی نسلوں نے پانی پیا ہوگا، لاکھوں لیٹر پانی نکل گیا ہوگا، پر ہزاروں سال بعد جس جگہ اونٹنی نبی کی آ گئی وہ جگہ بھی برکت والی. ذرا خود دسو، اور جتھے نبی دی اونٹنی آ جاوے وہ پوری جا برکت علی ہوندی، تے جتھے نبی دی آل تے صحابہ آ جاون دسو جا برکت والی نہیں ہوے گی. یہ تو ایک گل اور پتہ لگی، انساناں دیاں شاناں بڑیاں کہ جانوراں دیاں؟ انساناں دیاں شاناں بڑیاں نا. تو صالح علیہ السلام دی اونٹنی ہزاراں سال پہلے جس جائیے، اس جائی اللہ دیاں برکتاں تے رحمتاں موجود ہیں. تے ذرا آپے دسو، جس قبرہ وچ اللہ دے نبی دے امتی تے ولی، اور ولی بھی ہو جنہاں دیاں رگاں وچ میرے نبی پاک دا خون ہے، ہن سمجھ آئیے اسی سیداں دا ادب کیوں کرنے ہاں؟ ہن چ آکھو سبحان اللہ. بھائی آج سمجھ آئی آپ کو کہ ہم سادات کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ کہ اگر کسی نبی کی اونٹنی، یار اونٹنی تے انسان ہے الگ الگ جنسن، صرف اس اونٹنی پر نبی بیٹھا، نبی نے سواری کی، وہ اونٹنی جس کنویں پہ گئی اس کنویں کی برکتیں ہزاروں سال بعد تک جاری ہیں. تو گل سنو، اے جیڑا آج سائنس بھی مندی ہے کہ پاویں لاکھ سال گزر جاوے تو جیڑی پچھلی نسل دا وٹکا ہوندے نا، اس دا ڈی این اے دا کوڈ اس بندے دیاں رگاں وچ موجود ہوندا ہے. تے لکھاں سال پہلے اگر کوڈ موجود ہوندا ہے تے 1400 سال پہلے حضور گئے نے، اج سیداں دے جسم چ موجود خون دا ڈی این اے موجود نہیں ہوے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سید خود بھی برکت والا، سید جہاں بیٹھ جائے وہ جگہ بھی برکت والی، اور سید جہاں جس قبر میں لیٹ جائے وہ قبر بھی برکت والی ہے. تو پھر مل کے پڑھ لیجئے نا ذرا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا. یاد رکھو لوگو، ہمارے سنت و جماعت ہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق عام لوگوں سے اللہ کے ولی زیادہ شانوں والے ہوتے ہیں. عام ولیوں سے میرے نبی کے صحابہ زیادہ شانوں والے ہیں، اور سارے صحابہ سے سارے نبی زیادہ شانوں والے ہیں. اور یہ جتنے بھی شانوں والے ہیں، ان سب سے بڑی شان والا زہرا کا بابا حسنین کا نانا ہے. اسی لیے تو گولڑے سے آواز آتی ہے کہ او دے رتبے کوئی نہ تولے، ہوئے او دے رتبے کوئی نہ تولے، او دی
کرے جے دے منہ وچوں رب بولے جے دے منہ وچوں رب بولے او کوئی زلفاں چھلے ہوئے چھلے کوئی زلفاں ہاں مل کے پڑھو سارے زلفاں چھلے ہوئے چھلے زلفاں چھلے ہوئے چھلے او دنیا بہت سونی پر میرے آقا تو ہاں آواز آوے نا یہ سارے ذرا لاؤ صدا وہ میرے آقا تو تھلے ہوئے تھلے او نبی سارے سونے نے نبی سارے سونے نے پر میرے مدینی تو تھلے ہوئے تھلے میرے آقا تو تھلے ہوئے تھلے بلکہ پھر مجھے میرا دل کرتا ہے میں یہ بھی کہہ دوں میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی رب نے صورت نہیں بنائی میرے نبی کی سیرت جیسی رب نے کسی کی بھی سیرت نہیں بنائی وہ میرے نبی کی امت جیسی کسی نبی کی امت نہیں بنائی میرے نبی کی آل جیسی کسی نبی کی آل نہیں بنائی اور میرے نبی کے صحابیوں جیسے کسی نبی کے صحابی نہیں بنائے ہیں یہ دن یہ عرس کے دن ہے حضرت آقا و مولا مرشدنا سب صحابہ کے سردار میرے نبی کے رفیق اور دل جانی حضرت سیدنا یار غار و یار مزار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سب پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ اوے ہم سنی ہیں یار ہم حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں حضور کے سارے صحابہ کے بھی نوکر ہیں ہم تو ہوئے جی آل کے نوکر ہمیں تو اعتراف ہے ویسے بھی لوگ آتے ہیں کوئی چکا لے کوئی تھوڑے تھوڑے شیعے تو نہیں ہے میں کہنا پتر تو ذرا فکر نہ کرو اسی شیعے نہ اے بڑی پرانیاں کہانیاں شروع ہونے کہ جیڑا جنا بھی تھوڑا علی علی کرے تو اس روکنے دا ایک طریقہ ہے اے شیعہ ہو گئے شیعہ صحابہ ہیں گستاخوں آتے ہیں تو جیڑا سنی ہوئے وہ اسی تے ولیاں دیاں قبران دا جا کے جناب پیار کر دے ہیں تو صحابیاں دا اسی کتنا پیار کر دے اسنا بھائی صحابہ کرام تو صحابہ کرام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو میرا مرید بن گیا میرے سے پیار کرنے لگ گیا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا فرمایا جا عبد القادر جیلانی مرید تیرا ہوگا ہم اسے توبہ کیے بغیر ماریں گے نہیں تو ہمارا نظریہ ہے کہ غوث پاک کا مرید ہوگا وہ جنت میں جائے گا تو ہن آپے دسو جڑا غوث پاک کا مرید ہے وہ جنتا جو باہر نہیں رہتا تو جڑا رسول اللہ کا مرید ہے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اس لیے اس میں بالکل ٹھیک بات ہے کہ صحابہ سارے برابر نہیں ہیں کئی صحابہ بہت اونچے رتبے والے ہیں کئی صحابہ ان کے مقابلے میں کم رتبے والے ہیں ان صحابہ کے مقابلے میں بہتوں کی شانیں بہت اونچی ہیں کچھ ان سے کم ہیں مثلا میں یوں آپ کو بیان کر دوں یہ جو خلفائے راشدین ہیں بلکہ میں علماء یہاں بیٹھے ہیں تو میں آپ کے سامنے تھوڑا بتا دوں نا کہ یہ کیا مسئلہ ہے جو خلفائے راشدین ہیں کون کون ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور پانچویں خلیفہ ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ان کو کیا کہتے ہیں بولو خلفائے راشدین باقی سارے صحابہ ایک طرف یہ پانچ میرے نبی کے صحابہ ایک طرف خلفائے راشدین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اچھا بولو نہیں یار سارے پھر بولو اس لیے قرآن کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو پہلے اسلام لے کر آئے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ کی راہ میں خرچے کیے اور جو بعد والے ہیں نا یہ آپس میں برابر نہیں یہ جو پہلے والے ہیں یہ درجے میں بہت اونچے ہیں اے ان میں تو سو دسنا کتنے کچھ ہیں ذرا سوچو عشرہ مبشرہ کے ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف سب پڑھو رضی اللہ تعالیٰ
اور حضور کے ایک پیارے صحابی ہیں جن کا لقب ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار. کون ہے یہ؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کونن صحابی خالد بن ولید جنہوں حضور اللہ دی تلوار. تو خالد بن ولید کوئی چھوٹا سا بندہ ہے؟ بولو ذرا، بہت بڑا بندہ ہے نا. لیکن فرق ان میں اور عبد الرحمن بن عوف میں یہ ہے کہ یہ ایمان لائے فتح مکہ کے اپنا ہجرت رسالت مآب کے بعد، اور عبد الرحمن بن عوف ایمان لائے پہلے ابتدا میں. ایک دن صحابہ کی آپس میں نا، ان دونوں کی آپس میں کسی بات پہ تو میں ہو. وہ بھائی انسان ہے، وہ بشر ہیں، ان سے ہو سکتی ہیں، آپس میں ہو جاتے. بھائی بھائیوں سے بھی کئی دفعہ غصے میں بات کرتے، سکے پرا بھی کر گل کر پھر آتے ابا جی دیکھو کیا ہے. تو صحابہ کرام کیا کرتے؟ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ درپیش ہوتا تو فیصلہ کس سے کرواتے؟ حضور سے. حضرت خالد بن ولید گئے اور جا کر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف گئے اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے خالد بن ولید نے یوں کہا ہے. اللہ کے نبی نے بلا لیا سب. ادھر سارے ذرا دھیان رکھو میرے در. حضور نے فرمایا اور سنو تسی سارے، خالد بن ولید کو فرمایا تم میں سے اگر کوئی آدمی اود پہاڑ جتنا سونا خرچہ کرے، کتنا؟ اود پہاڑ جتنا سونا. ایک کئی مولوی نا یہ روایت بیان کر کے اسوں آتے ہیں تم میں سے، اساں دا گل ہی نہیں. اسی کسے باغ تے کسے کھاتے وچ ہاں ہی اساں دی کڑی کھاتے حیثیت. یہ حضور نے خالد بن ولید کو فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی اود پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچہ کرے. اور میرے صحابی، یہاں صحابی کس کو فرمایا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف. فرمایا یہ نہ مٹھی برابر جوں خرچہ کریں تو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا عبد الرحمن بن عوف کے مٹھی برابر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب آپ خود بتائیں، دسو مٹھی جون دی کیڑی قیمت ہے، تو پہاڑ جتنا سونا، ہزاراں ٹن سونا، اس کی کتنی قیمت ہے؟ آج تک دنیا میں ایسا سپر کمپیوٹر پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو ان کی آپس میں کوئی تناسب اور نسبت نکال کے بتا سکے کہ ندی آپس کیڑی نسبت ہے. کسی سپر کمپیوٹر میں بھی اتنی طاقت نہیں، کیونکہ ایک اود پہاڑ ہزاروں لاکھوں ٹن وزنی ہے. تو لاکھوں ٹن سونے کی قیمت نکالو اور پھر ایک مٹھی جو کی قیمت نکالو اور 10 روپیہ دے جو ہیں جی، تو خربوں خربوں ڈالر کا سونا، ان کی آپس میں کیا مناسبت ہے؟ تے ہن ذرا گل سنیو. بالاتفاق حضرت خالد بن ولید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ مناسبت حضور نے بیان کی، یہ میں نہیں بیان کی تھی. کس بیان کی تھی؟ حضور نے بیان کی. تو بالاتفاق عبد الرحمن بن عوف سے علی پاک افضل ہے، بالاتفاق ابو بکر صدیق افضل ہے، حضرت عمر افضل ہے، حضرت عثمان افضل ہے، حضرت مولا علی افضل ہیں. اور یار خالد بن ولید ہو کر عبد الرحمن بن عوف کے مقابلے میں ان کا مٹھی جور پہاڑ جتنا سونے کا فرق ہے. خدا ہی جانتا ہے علی کے مقابلے میں کسی مولوی کا نام لے لو، کسی پیر کی بات کر دو، ان کی کیا حیثیت؟ کوئی مناسبت ہے ہی نہیں. اس لیے صحابہ سارے زندہ باد ہیں، پر جو خلفائے راشدین ہیں نا وہ ڈبل ٹرپل زندہ باد ہیں. یہ یار وہ بیگ میرا تیرے پاس ہے، وہ مجھے دے دے، میں ذرا کوئی نظم پڑھتا ہوں تھوڑا سا. آپ بھی ذرا پڑھ لیں، صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے تو میرا دل کرتا ہے چلو یہی دے دو، میں اسی کو پڑھ لیتا ہوں. تو ذرا میرا دل کرتا ہے آپ مل کے سارے میرے ساتھ پڑھیں گے تاکہ نا تھوڑا سا ماحول بن جائے. تو شاعر کہتا ہے کہ دو عالم نہ کیوں ہو نثارے صحابہ، دو عالم نہ کیوں ہو نثارے صحابہ، کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ. شیعہ صحابہ دا ذکر نہیں کرتے، شیعہ تبرے کرتے وغیرہ. اسیاں سنی، اسی نبی دی آل دے بھی غلام ہاں تے رسول دے ہر یار دے بھی غلام ہاں.
وہ الگ گل ہے کہ آج کل کوئی مستمرو مننے ٹنے شنے جڑے نے وہ جڑا جنا علی علی کرے تاختے نے کہ یہ شیعہ ہو گیا. علی علی کرنے نال آدمی شیعہ نہیں ہوندا، علی علی کرنے نال بندہ خدا دا ولی بندا ہے. تو لاؤ ذرا مست ہو کا نعرہ، نعرہ حیدری. ہاں وہ گل سنو، یہ سرزمین چک پہ اگر ہیں جی ایتھے گراں چ کتنے علماء تے کتنے مفتی، تو مفتی بھی وہ جڑے پوری دنیا میں جا کے علی علی کر دیں، تو انہاں دے گراں وچ علی پاک دا نعرہ ہولیاں لگا تو لوگ کے سمجھ سن کے رہنے دے گراں چ نہ کہ تبلیغ کیتی ہے. لاؤ نعرہ، نعرہ حیدری حیدری حیدری. من کنت مولا، میرا دل بھی مولا، میرا دل بھی مولا، میرے نبی نے بولا. صدیق کا مولا، فاروق کا مولا، عثمان کا مولا، ہر مومن کا مولا ہے. تیرا مولا ہے، میرا مولا، ہر عاشق کا مولا. نعرہ حیدری. اے ہن کم بیلنس کرنا ہے نا، تاں جے پتہ لگے اسی علی علی بھی کردے ہیں تے نال صحابہ دے ذکر بھی کردے ہیں. دو عالم نہ کیوں نثارے صحابہ کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ. خلافت امامت ولایت کرامتی ہر ایک فضل پر اقتدار صحابہ، ہر ایک فضل پر اقتدار صحابہ. اور توجہ طلب شعر کمال صحابہ نبی کی تمنا. کمال صحابہ میں شعر پورا کروں گا تو پھر آپ پڑھتے جائیے سبحان اللہ دی آواز آ. کمال صحابہ نبی کی تمنا، جمال نبی ہے قرار صحابہ. جمال نبی ہے قرار صحابہ ہے تاج رسالت کا لشکر. صحابہ ہے تاج رسالت کا لشکر. رسول خدا تاجدار صحابہ. اے ہن میں اگے شعراں پہ لکھے نے میں تساں سنانا، ذرا مزہ سی ذرا مل کے پڑھو. صدیق یادگارو مزار محمدی، صدیق یادگارو مزار محمد. صدیق یادگارو مزار محمدی، وہ اکرم وہ اتقا سالار صحابہ. وہ اکرم وہ اتقا سالار صحابہ. تے ہن مصطفیٰ کا ہم سفر، مل کے ذرا مصطفیٰ کا ہم سفر. گلی گلی نگر نگر لکھا ہے لوح قلب پر، لکھا ہے عرش پر ابو بکر ابو بکر. تو پھر مل کے ذرا کہہ دو، ذرا مل کے کہہ دو وہ اکرم وہ اتقا سالارے. علی سب کو پیارے نبی کے دلارے. اسی ہوتے نا کہ صرف صحابہ دا ذکر کر کے پتلی گلی جو نکل جاؤں. خدا کی قسم نبی پاک کے صحابہ
فدا تھے حضرت علی پر۔ یہ جتنیاں سن کو حدیثاں نا کہ حضرت علی دے چہرے تے دیکھنا عبادت ہے، حضرت علی جس ویلے تک مور نہ لاسن تو کوئی جنا جنت وچ نہیں جا سکتا۔ ان ساری حدیثوں کا راوی جو ہے نا وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اور جناب صدیق اکبر کے بارے میں بہت ساری حدیثیں جن کے راوی یا مولا علی ہیں یا سیدہ زہرا پاک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ شان علی بیان کرتے ہیں اور علی شان صحابہ بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کی عظمتیں علی بتاتے ہیں اور علی کی عظمتیں صحابہ بتاتے ہیں۔ تو پھر ذرا مل کے میرے نال مل کے پڑھنا ہے، علی سب کو پیارے نبی کے دلارے، علی سب کو پیارے نبی کے دلارے، علی سب کو پیارے نبی کے دلارے، وہ یعصوب مولا بہار یعصوب المومنین، وہ یعصوب مولا بہار صحابہ، انہی میں حسین و حسن و فاطمہ ہیں، نبی کے جو ہیں گل اظہار صحابہ، دو عالم نہ کیوں نثارے۔ تو میرا نبی جو ہے نا وہ سب سے سونے، میرے آقا نبی پاک جو ہے نا وہ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا، تو بس میرے خیال ہو گیا ذکر، تو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ہم نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم آل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور ہم ولیوں کو بھی مانتے ہیں۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ اذا رأوا ذکر اللہ، جس کے چہرے پہ دیکھو خدا یاد آ گیا۔ اور الحمدللہ ہماری نگاہوں کے سامنے یہ ہماری پرانی جو نسل ہے ان کو پتہ ہے کہ پیر صاحب افطوری شریف، حضور غوث زمان، خواجہ خواجہ سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب، یہ جن کی یہ لگائی ہوئی بوٹی ہیں، یہ انہی کی باریں ہیں۔ ورنہ جڑے تسی پرانے میری عمری دے تے اس کو پرانے جڑے لوگ تسی دسو اسیں گراواں چ کے تے کولا کڑکڑی ہوندی ہے تے اور کے اسی جاہل قسم دے لوگ ہیں، اسوں کے پتہ ہے بھائی میلاد کے ہوندا ہے تے فلانا کے ہے۔ اے سارا بوٹا کس لایا؟ توری علیہ۔ کس لایا بھائی بولو؟ توری شریف علیہ۔ ان کا وصال با کمال ہوا۔ اور آج کے دور میں اگر کسی نے تقوی، طہارت، اللہ کا ذکر، خوف خدا، حضور کی محبت، عشق دیکھنا ہو، بٹنگی شریف چلے جاؤ۔ بھئی کیا آپ کے سامنے نہیں ہیں یہ ہستیاں کہ جو خدا کے اس قدر قریب ہیں کہ ان کے پاس بیٹھو تو ان کے جسموں سے خوشبو آتی ہے اور بیٹھ کے بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو ولی کہتے ہیں، جڑے شوبدے باز، کوئی ایک پھوک ماری تو فلانا جن آیا، تو دوئی ماری تو فلانا پوتنا ہے، سب ڈرامہ بازیاں نے۔ ولی وہ ہوتا ہے جڑا اپنے آپ چھپا کے رکھنا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھے ہوئے ہیں، چونکہ وہ آتے ہیں جس کے جنہ دیکھیا اس سے پھر مٹھا، جنہ کچھ نہیں دیکھیا انہوں تو پھر وہ جڑا بھی کچھ چڑھ دے گا یہ بہت کامل بندہ، تو جنہ کمال دے عروج دکھے ہوں کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا، جی کون ہماری نظروں میں جچ سکتا ہے جنہوں نے اتنا بڑا کمال یہ نہ۔ تو یہاں ہمارے علاقے کے اندر توری شریف کا جو فیضان سب سے پہلے 3 لوگوں کی صورت میں، میرے تایا حضور، میرے بڑے تایا حضور سران والے یارو بابا ہیں جی، یار علی بابا، اللہ، یہ ان لوگوں کی مریدوں میں ہم نے جو کچھ، پھر میرے ابا جی اور تو سارے ہم پتہ ہے، ہمیں اس کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 3 لوگ سب سے پہلے ان علاقوں میں وہ نور لے کر آئے تھے۔ اور آپ میں سے پرانے لوگوں کو شاید پتہ ہے کہ نہیں پتہ، میرے تایا صاحب کی نظر چلی گئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ نظر چلی گئی تھی۔ تو جب پہلی دفعہ یارو بابا اور میرے والد صاحب یار علی صاحب نا سران والے، ڈاکٹر صاحب کے ابا جی، اللہ نیک فارس، کیا ساری زندگی اللہ کا قرآن انہوں نے لوگوں کو پڑھایا۔
اور اس گھر میں بندہ داخل ہوتا ہے، آج بھی خدا کی قسم وہاں حضور کے عشق کی مہک آتی ہے. یہ ان میں کمال نہیں ہے، یہ کمال او بزرگاں دا ہے. وہ بٹی اج بھی اتنے میں کئی دفعہ جاتا ہوں، اپنا اپنا سوچ ہوتی ہے. تو میں کئی دفعہ اس بٹی کو میں نے دیکھا ہے تو میرے آنسو آ گئے، کیونکہ کئی دفعہ ہم صبح صبح جاتے تو بابا جی وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے یارو بابا. تو جب یہ سارے 3 لوگ گئے، میرے تایا جی کو لے کر دونوں، مطلب ابا جی گئے اور یارو بابا گئے، تو بڑے حضرت صاحب توری شریف والے وہ ادھر حیات تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ گل ہے سام، فرمایا جی کہ ان کی آنکھوں نظر چلی گئی. انہاں اندروں لون آندا او پراؤ کی آندا نمک، انہاں کہ آؤ اس کی آنکھیں چلائی لاؤ. عقیدہ بھی تے چیک کر ہو رہا سن، کوئی اور بات آکھا ہو جنے کیڑے پیر آیا ہوئے اکھیاں وچ کوئی لون پاندا ہے، پر یہ جڑے گئے آسے انہاں دا عقیدہ پکا سکتا. انہاں کہدا لون کہن کا لائیاں، ایک سلائی ادھر لائی دوئی ادھر لائی، اس اکھی چ لگی تے تایا جی بولو نہ کہ رب دی قسم سارا کوئی نظر آ رہا ہے. اے جتنے تسی سارے تے بیٹھے ہو تسی دسو، میرے تایا جی کالا خان، کالا تایا جو میرے کالا خان تایا، مجھے بتائیں آخر دم تک انہوں نے کدے اینک پائی؟ بولو نا، نہیں پائی. تو یہ جڑے پرانے لوگ تسی سارے تسوں پتہ ہے وہ قرآن پاک دیے ہی لوئی تے پڑھ گئے آخر دم تک. میری نظر ان کمزور ہو گئی ہے، جب عمر اتنی نہیں، اور اے نذیر صاحب دی کئی لوگوں دی نظریں. ایک دفعہ میں آکھے جی تسوں نہ آکھے مجھے تو رات ہی نظر آندا. وہ میں کئی بار آکھا نا تایا جی تسی کوئی نہ لیٹ نہ کچھ ہے کورم پر تسی انہاں مجھے رات ہی نظر آندا. عقیدے دیکھو. میں آکھے جی اے کس طرح؟ انہاں آکھیا توری نے سلائی نہ لائی ایسی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا تو پھر ان کے ہاتھوں میں وہ جو کہہ دیتے ذا رو ذکر اللہ و انسال نہیں لوتی وہ جو منہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے. تو اس لیے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم آل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور ہم ولیوں کو بھی مانتے ہیں. اسی جناب بدروے اچھا بولو، اسی بدروے، اسی ولیاں دے منکر، اسی مولا علی دے منکر، اسی امام حسین دے منکر، اسی سیدہ دے منکر نہ. تو میرے والد صاحب نے یہاں پوری زندگی ڈیوٹی کی. جو نئی نسل ہے ان کو تو نہیں پتا، یہ جو پرانے لوگ ہیں ان سب کو پتا ہے. اکثریت وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے قرآن بھی پڑھا، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا. اور میرے ابا جی نے پوری زندگی ہمیں جو سبق پڑھایا ہے اس سبقہ دا فیض ہے کہ جڑا آج ساری دنیا تے اللہ دا شکر ہے ساڈا. اور آج الحمدللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارا سینہ چوڑا ہوا ہے. اس کی وجہ کہ تھا ہے کو قریشی نہیں، ہون 50 قریشی تیار ہو گیا. اے دیکھو جناب قبلہ شاہ جی سرکار ہیں جی، سید ثاقب شاہ جی تقریر کر دینے لوگ آہ دینے تو قریشی رو تو اتا دیاں گلاں کر ہیں جی. یہ سب کس کا فیضان ہے؟ یہ سارا فیضان ہے حضور سید عالم کا. یہ دیکھیں خطیب الرحمان قریشی صاحب، نصیر صاحب، یہ دیکھیں یہ سب ہمارے اس گاؤں پر کرم ہے. اور ہمارے اس علاقے میں آپ کو پتہ ہے کہ شعیب ضیائی صاحب ماشاءاللہ ہیں جی، تے اللہ تعالیٰ دا کرم ہے. جب وہ تقریر کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارا سینہ چوڑا ہوا ہے، کیونکہ ہون ہے کہ نہیں تھے ہون ہر بندہ ہی کہوے جناب علی دا ملانگے. تو اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا ہے ہم نے، اور ہم نے کوشش یہ کرنی. ماشاءاللہ میرے سامنے بہت سارے بچے یہاں بیٹھے ہوئے، موبائل بے شک چلائیں، سارا کچھ کریں، لیکن بیٹا جی یہ منزل نہیں ہے کہ آپ نے جناب اللہ تھوڑا کچھ پڑھا تو بس جا کر 2-4 جگہ نوکری کر لی تو جی میری زندگی کا یہ مدعا نہیں ہے. جو نوجوانوں جن کی اولاد ہوئی ہے، جن کے ابھی بچے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد صالحہ نرینہ عطا کرے. آج سے تہیہ کرو کہ انشاءاللہ اپنی اولاد کو عالم دین بنانا ہے. یہاں میں دیکھ رہا تھا یہ بچہ وارفتگی کے ساتھ حضور کی نعت پڑھ رہا، نعرے لگا رہے. میں نے پھر سپیشل پوچھا میں کوئی کون ہے تو مجھے پتا چلا یہ جو قیوم لالا ہیں ان کا پوتا ہے، ثاقب قریشی صاحب کا بیٹا ہے.
تو تسی کہ سمجھتے ہو یہ جڑا بچیاں دے اندر عشق دیاں اداواں نے ایویں آ گئیاں؟ ہاں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور. یہ پورے چمن میں دیدہ ور پیدا ہوا ہے حضرات. اس لیے میں آپ تمام گاؤں کے بزرگوں سے بھی کہوں گا، ہوں ایک گل جڑی ہے نا، چلو ایسا موقع تے اسی کر ہی چھوڑا، اپنی اولاد کو دین پڑھائیں. پہلے یہ دہڑے جناب نہ انہاں تو کنوں پکڑیا تو چلو آئی آؤ کسو کدھر نوکری تے کدے کسا کدھر. تسی دسو اساں دے گھراں کول بھی غریب تساں دے گھر. جب میں نے میٹرک کی تو ہمارے گھر میں، آپ سارے حضرات کو پتہ ہے حالات کتنے مشکل تھے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں کسی نیوی وچ بھرتی ہو جاں، کسی جائی گھر والے پیچھے پرا نال گھر دا سلسلہ ٹرے. تو میرے ابا جی مجھے میٹرک کے فوراً بعد مدرسے میں لے گئے. میں نے تیسرے سال میں میں نے کوشش کی میں چھوڑ دوں اور میں داخل میں نوکری کروں. تو والد صاحب نے مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے فرمایا تھا، پتر دلو ہو کا خدا دا دین پڑھو، اس سینکڑے نیک نوکریاں تسیں پیراں تلو اساں. میں کیڑی نوکری کرنا چاہ رہا سا؟ نیوی دی. اور میں گیا، یہ ہمارے 6 روڈ پہ ہوتا تھا نیوی ریکروٹمنٹ سینٹر. تو میں تھے گیا، تو وہاں جو ان کا کمانڈنٹ تھا تو اس کو میں نے کہا، تو بہرحال کسی وجہ سے اس نے، میں سمجھو نہیں ہو سکی میری. خیر میں نے پھر پڑھا، دل لگا کے پڑھا. میں دورہ شریف کر رہا تھا تو میرے محلے میں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے. وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی میری والدہ کا چہلم ہے تو آپ نے تقریر کے لیے جانا ہے. اسلام آباد میں ہم لوگ گئے تو وہاں پر ادھر جا کے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک بھائی بریگیڈیئر ہے، ایک بھائی جرنل ہے اور ایک بھائی کمانڈنٹ ہے. ذرا سننے ہیں غور سے. میں تقریر کر کے رہا تو وہ بزرگ جو نا، اس کو میں چہرے پہ دیکھوں، میں کہوں یار میں نے اس کو کہیں دیکھا ہوا ہے. میں کہا جی آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا میں نیوی سے، میں ابھی کمانڈر ہوں، ابھی ریٹائر ہوا ہوں. تو میں نے کہا جی آپ کچھ عرصہ 6 روڈ پہ نہیں رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں وہاں کچھ عرصہ میں نے ڈیوٹی کی ہے. تو بہرحال میں نے اس کو بتایا جی کہ میں وہ ہوں کہ جو آیا تھا آپ کے پاس، تو میری جو نا وہ سلیکشن نہیں ہوئی تھی. اب جب میں باہر نکلا نا تو میری گاڑی کا دروازہ وہ جو جرنل صاحب تھے نا انہوں نے کھولا. حالانکہ ان کے درجنوں سینکڑوں ملازم بھی تھے. اور وہ کمانڈنٹ صاحب وہ آئے اور انہوں نے مجھے بڑی ریسپیکٹ کر کے، تو میں آتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو ہی بہ رہے تھے کہ کہاں وہ دن کہ جب میں جا کر منتیں کر رہا تھا مجھے نوکری دو، اور آج جرنل اور کمانڈنٹ انہوں نے میری میران گاڑی ہوتی تھی، نکی جی گڈی، میری میران گاڑی کا انہوں نے دروازہ کھولا. تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ شہزادوں، میرے بچوں جو شہزادے ہو، خدا کا دین بندے کو بڑی عزت دیتا ہے. ویسے ہوں آپس کی گل کراں، یہ جتنے بچے اساں اتھوں لے کے گئے ہیں جنہاں دین پڑھیا، اے ذرا اپنے دماغ وچ سوچو نا، اج ٹوراں دی زندگی وہ بھاویں کسی بڑے مدرسے چ نہیں بھی پڑھا رہے، تو بتاؤ ٹور کی زندگی ان کی ہے یا اوروں کی ہے؟ ٹکیو اوراں تے پارو لے کے پورے علاقے دے نظر پاؤ جنہاں بچیاں قرآن پڑھے، جن بچوں نے خدا کا دین پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ منظمان چاچا جی کی مغفرت فرمائے. میں نے جب ظہور قریشی کو میں نے ان کے گھر گیا، میں کہا چاچا ایسا پیک چھوڑو، تو ان کا ذہن، انہوں نے کہا نہیں. تو میں پیچھے ہی لگ گیا، 2-4 دن میں جاتا رہا. میں نے آخر میں نے کہا جوید بھائی اللہ اس کی غریق رحمت فرمائے، میں نے جوید بھائی کا ذہن بنایا. میں نے کہا جوید بھائی ایک دن ہوگا نا آپ سب سے یہ بچہ زیادہ سیٹ ہوگا. بہرحال انہوں نے جا کر بات کی، انہوں نے کہا جی میں اس کا خرچہ کروں گا، چلیں آپ اجازت دے دیں. ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ نیچے کلیم صاحب ہیں، کلیم شیخ کلیم صاحب، عظیم صاحب کے بیٹے، اوپر آ جائیں، حافظ امجد صاحب ہیں، نصیر صاحب ہیں، باقی ادھر جتنے یہ اب خطیب صاحب ہیں، باقی جو بچے یہاں پڑھیں، آج ذرا دسو عزت ٹور دی زندگی کس دی ہے؟ کیوں آپ لوگ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں کہ جی بچے مدرسے پڑھا سن تو اس تک یہ بن سی؟ تم ٹھیکیدار ہو خدا کے دین کے، جو ہے نا وہ رزق کے، تمہارا ڈیوٹی ہے.
میں قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں اپنی اولاد کو لگا دو خدا کے دین کے نام، پھر اللہ سے تم ریوارڈ لینا، دیکھنا پھر اللہ تمہیں کیسا نوازتا ہے۔ تو جنا کرو کڈا نا تھوڑے جے جناب میٹرک کروا دے جانے ہو بچے کوئی لنڈے وچ پہ چھوڑ دے کوئی ریڑیاں تے چاڑ چھوڑ دے، اس طرح نہ کرو، یہ زندگی نہیں ہے، تھوڑی سی سختی کریں۔ اور ہون تے وہ دورے ہو یار کوئی مدرسے جانے داخلہ نہیں مل رہا ہے، آج ہم آپ لوگوں سے منتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بچوں کو بھیجو ابتباد بھیجو، ایتھے تساں دے ہن گڑی کے قریب ادارے بن گئے، ادھر بھیجو، نہیں تو پنڈی ہمارے پاس بھیج دو، اسلام آباد بھیجو، جس کے خرچے کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم اٹھائیں گے، اور اس سے زیادہ کیا آپ کو کہیں؟ جس کا کوئی مسئلہ ہے وہ چپ کر کے بچہ ہمیں دے دے، اس کے بعد پھر وہ پڑھا پڑھایا سمارا ہم سے لے لے، اساں تساں کو کیا لالچ کرنی۔ تو یہی آج کا میں یہی سوچ کے آیا تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ یہ حافظ امجد صاحب کی محنتیں کہ الحمدللہ ہمارے گاؤں کا بچہ قرآن پڑھتا ہے، پڑھ سکتا ہے نا، کوئی ایجا بچہ جیسا قرآن نہ آندو بولو نہیں نا، وہ جنہ دے ماؤ پیو پاویں کسی وجہ تو نیویں آیا نا قرآن، اج اس مسجد دیاں برکتاں، اور میں آپ سب گاؤں والوں کو سلوٹ مارتا ہوں، اللہ تعالیٰ میر افضل صاحب کی قبر کو بارونق بنا دے۔ میر افضل صاحب انہوں نے اس مسجد کی بڑی خدمت کی، حافظ صاحب کی پورا کمیٹی کا ایک نظام تھا، تو دعا کرو علی بہادر چاچا اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ جتنے پرانے بزرگ ہیں انہاں کولو انہاں دیاں نا پھلاں نالوں سجا کے زیارتاں کرو۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ چند روزوں کی زندگی ہے، زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزارے، بزرگوں کا ادب کریں، ماں باپ سے پیار کی باتیں کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، یہی اصل زندگی ہے بھائی۔ ادھروں منہ مروڑیا یا تو کسی ادھروں ناساں چاڑیاں، اے مسلم انساناں دا کام نہیں ہے، اے پتہ نہیں اے تے وہ منگولیاں دا کام ہے، وہ جڑے وہ ہیں جنگلی گو کرنے۔ مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان آپا وچ کہن بھائی بھائی، ہم تو سارے اسی سارے ایک قوم قبیلے دے لوگ، تو پھر اسیں دل آپس دور نہ ہون، اسیں دے دل آپس جڑے ہوں۔ تو اے جڑی یہ سیاست ہے نا، سیاست بڑی کتی شے ہے، اس سیاستہ پیچھے آ کے رشتہ داریاں خراب نہ کر دے کرو۔ یہ اجکل دی سیاست ہے جڑی اج کل دے دور وچ ہو رہی ہے، ویسے تے سیاست نبیوں بھی کیتی ہے، پر یہ جڑی موجودہ سیاست ہے کمینگی، منافقت، ایک جنے ووٹ نہ دیتا یا آکھنے تو دعا ادھر ہو گیا، تو جناب تسی کھانا پینا چھوڑ دو، تو وہ جڑے الیکشن لڑنے والے ہوندے نے اگوں ہار کے یہ جت کے اگلے دڑے دیکھو کسی شادی بیاہ تے کہ دوے نال جفے پاندے ہوندے، تو تسی ایویں سالاں سال کیندے نالوں مخالفت ہوندی۔ اے اساں دے علاقے دا نذیر عباسی ہے، تو دعا فرید خان، وہ کئی شادیاں تا اسی گئے اکٹھے، وہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہو، جفے لا کے مل دے، تو تسی یہ تے کھول کھول کے کوئی جیلاں وچ تو کوئی کدھر، وہ جی اس ووٹ دتی ہو جنے تسی کون، کیڑے تسی لوگ کرتے ہو۔ ہماری محبتیں بھی حضور کے لیے ہونی چاہیے اور ہماری دشمنیاں بھی حضور کے لیے ہونی چاہیے۔ میرے جسم دے کوئی ٹکڑے بھی کر چھوڑے نہ، میں کسا منافقہ جنے نہ ہاتھ نہ ملانا، جیڑا جانا حضور دی آلہ نہ مند ہوئے، جیڑا حضور دے امت نے ولیوں نہ مند ہوئے، جیڑا مولا علی نہ مند ہوئے، یزید دا پیروکار ہوئے، سمجھتے تسی گئے ہی ہو سونا، ہاں اسی انہاں نال کدے یاریاں نہ لا سکتے۔ ہے نفرت کرو نا، جس نفرت تے بھی فرشتے واہ واہ کر دیں، آہنے واہ تیریاں محبتاں بھی حضور واسطے تے تیریاں نفرتاں بھی حضور واسطے۔ باتیں کرنے کی بہت ہیں، بس یہی سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے ہمیں فرصت اور موقع دیا۔ ہن تسی ایک اور گل مگو دسو، او طریقہ چنگا ہے کہ وہ کنجر آن کا ملاؤ تو ڈم ڈما ڈم ڈم جس ہوتے وہ تو فرشتے بھی آکھن لانتیا لانتیا بغیرتا کمینیاں لانتیا لانتا او کم چنگا ہے، یہ سارے کم چھوڑ کے خدا دے گھر وچ بیٹھ کے نبی نبی کرنا ہے چنگا ہے۔ یہ تو ہم بظاہر کر رہے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا زندگی میں بچیوں کی زندگی میں اس کا کس قدر اثر ہوتا ہے۔ اور میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں جن شادیوں کے اندر حضور کے میلاد کی محفلیں سجتی ہیں نا، ادھر آئیاں دھیان کر کے سوچو، مگو او شادی دسو جس کی میلاد دی محفل ہوئی ہوئے تو او گھراں وچ کدے کچھ کاج تے کیچ کاچ ہوئے ہوئے، دسو مگو سوچ کر دسو۔ تو جتھا کنجر نچے ہون نا تو چوتھے دہڑے وہ اپنے ماؤ پیو دے گھر مگو اتھا رام نہیں لگدا، تو وہ کتھوں لگا، اس گھر ہی تے شیطان موتردا رہیا ہے۔ گل میری سمجھ آئی ہے نا؟
یہ میں سخت گلاں تاں کرنا تاں جے اساں دا پکا معیار جسے کہتے ہیں نا مزاج بن جائے کہ اساں بھائی میلاد کرانا ہے اپنی شادی اے دیکھو نا انہیں دولے دے دوست اٹھے تے جے تھے خسرے شسرے ہووانا کو کنجر شنجر نچے ہووانا تے انہاں یہی پیسے کسے تو سٹنے آسے کنجراں دا توجہ ہے او میری گال ذرا سمجھو کیونکہ دوستی یاری ہے نا اخا جی ایتھے پھر کئی ایسو ہوتے تو واہ آج تک ککیراں دا پترا دا ویاہ ہویا میں لفظ ویسے جرنل بولے ماں خدا دا واسطہ ہے مت پیچھو کوئی اپنے اندازے لا کے مڑے پیچھے کئی پڑھو اخا جی وہ بھائی اور دے پترا دا آج ویاہ ہویا توبہ توبہ صحیح ویلوں ہوئیاں مراسیاں سن پورے 4 لاکھ کھڑے تے اے اگلے دڑے او نہ ککیروں پوچھو نا او جڑے راتی دے جوشا ہی سٹتے رہے تاکو 3 دڑے اندر بوئے تو باہر نہیں نکلے انہوں پھر پتہ لگ گیا کہ جناب میں جو پھر بعد میں تو افسوس ہوتا ہے پر جو خدا کے دین کے نام پہ اگر کرتے ہیں ان کو کوئی افسوس بولو افسوس اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے شہزادہ ہے ہمیں اپنے سارے ہی بچوں سے پیار ہے محبت ہے لیکن یہ خصوصی ہے دلہ وچ ہے نا اسی کدے اظہار نہیں کیتا پر اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے ہمیشہ اس نے اطاعت کیے خدا اس کو سلامت رکھے ہماری اس نے ہمیشہ دعائیں لی ہیں استاد ہیں اس کے نذیر صاحب بھی استاد ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیشہ دعائیں لی ہم نے 1,00,000 مرتبہ جھڑکا ہوگا اور انہوں نے ان بچوں نے کبھی آنکھ بھی اوپر نہیں اٹھائی اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا کرے ان کے بھائیوں کو مبارکباد ہے ان کے والدین کو غلام ربانی بھائی کو عرفان بھائی کو ان سارے لوگوں کو جی دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک مبارکبادیں اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے آپ سب جتنے آ کر بیٹھے ہو اللہ سلامت رکھے چلو یہ اس شادی کی برکتیں میں نے بھی بہت سارے چہروں کی زیارت کر لی اور ملاقات بھی ہو گئی اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ چلو جی میاں صاحب دا جناب شعر کہندے نے تو میں پڑھ لینا چونکہ غوث پاک کا ذکر نہیں ہوا نا تو میں غوث پاک کا شعر پڑھتا ہوں اور پھر آپ نے ہم نے اجازت چاہنی ہے ہاں بابا میرا شاہ شہادہ سید دوویں جہانی غوث اعظم پیر پیرادہ ہے محبوب ربانی تے لوک مینو آنے ڈرایا رات قبر دی کانی میں سنیا اتھے اس نے آنا او جدے موڈے کملی کالی ہولے لے جنال پڑھ لواں کہ آل اولاد تیری دا منگتا او میں کنگال زیانی او پاؤ خیر محمد تائیں او صدقہ پیر جیلانی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ